سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ میں ہمیشہ سے بات کرنا چاہتی تھی وہ ہے انفرٹیلٹی۔ انفرٹیلٹی چاہے وہ میل فیکٹر ہے یا فیمیل فیکٹر ہے، یہ اس وقت WHO کے مطابق دنیا میں 5ویں نمبر پہ انفرٹیلٹی ہے ڈیزیزز اور ڈسیبلٹیز کے حوالے سے۔ اور یہ ایک اتنا تکلیف دہ ٹاپک ہے جس کے اوپر جب کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اپنی رپورٹس لے کے، مرد اور خواتین، تو وہ جس ٹراما اور جس ڈپریشن اور جس ٹینشن سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھا نہیں جاتا۔ اور اس ٹاپک کے اوپر اویئرنیس جو ہے عموماً میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی کم ہے، کیونکہ ہمارے جو نارمل ہمارے لوگ ہیں وہ میڈیکل ٹرمینالوجیز کو اتنا اچھا سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کی سمجھ کے لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے کہ انفرٹیلٹی کا مقصد اور اس کو انفرٹیلٹی کہتے کسے ہیں، اور آپ کو کب ایکشن لینا چاہیے، اور جب آپ انفرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ انفرٹیلٹی اکارڈنگ ٹو WHO کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق اگر ایک میاں بیوی ایک ہی چھت کے نیچے 12 مہینے سے زیادہ، یعنی 12 سے 18 مہینے تک اکٹھے رہ رہے ہیں، اور وہ کوئی کانٹرسیپشن کا یعنی خاندانی منصوبہ بندی کا کوئی طریقہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، کوئی کانڈم یوز نہیں کر رہے، کوئی ہارمونز، کوئی انجیکشن، کوئی پلز یوز نہیں کر رہے، بچہ روکنے کے لیے کوئی طریقہ استعمال نہیں کر رہے، اور انہوں نے کنسیو نہیں کیا یعنی حمل نہیں ٹھہرا، تو پھر ان کو سب فرٹائل یعنی پارشلی ان کو انفرٹائل کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اگر 18 مہینے سے اوپر کا ٹائم ہو جائے تو پھر ہم ان کو انفرٹیلٹی کے گروپ میں ڈالتے ہیں۔ آج کل میل فیکٹر انفرٹیلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل فیکٹر انفرٹیلٹی کے۔ مردانہ بانجھپن ہو یا زنانہ بانجھپن ہو، ان دونوں کا ہی فیکٹ کا ہونا جو ایلیمنٹ ہے، یعنی ان دونوں کا ہونا مسائل کو جنم دیتا ہے۔ یعنی میاں اور بیوی دونوں ٹرین کے دو پہیوں کی طرح ہیں، اگر ایک پہیہ موومنٹ نہیں کرے گا، ایک پہیے میں حرکت نہیں ہوگی، تو ہم صرف دوسرے پہیے سے بچے کا حمل نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ اگر بیوی کے انڈے اچھے بن رہے ہیں اور مرد کے جرثومے طاقتور نہیں ہیں تب بھی ہمارا کام نہیں چلتا، اور اگر مرد کے جرثومے طاقتور ہیں یا وہ ٹھیک ہیں اور خاتون کے انڈے میں یا انڈا جہاں پر موجود ہے وہاں پہ جو ہماری جسے ہم یوٹرس یعنی جسے ہم عورت کا رحم کہتے ہیں، یا اس کی جو انڈے دانی ہے، انڈے دانی کی جو نالیاں یعنی فلاپین ٹیوبز ہیں، اگر ان کے اندر بھی کوئی سوزش ہے، کوئی سوجن ہے، کوئی زخم ہے، یا ان کے اندر سختی آ گئی ہے جن کے ساتھ، یا پھر ان نالیوں کے اندر انڈے کی موومنٹ صحیح نہیں ہو رہی، یا پھر خاتون کا وزن بہت زیادہ ہے، تو ان سارے عناصر کی وجہ سے بچے کے حمل میں مسائل آ سکتے ہیں۔ اب اکثر اوقات میرے پاس جب خواتین آتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو میری نارمل دیکھنے کی پریکٹس ہے اس میں یہ ہے کہ ان کا وزن عموماً 210 پاؤنڈز ہوتا ہے، یا 240 پاؤنڈ، یا 190 پاؤنڈ سے اوپر ہوتا ہے، اور اسی صورتحال میں یعنی ان کا وزن اتنا زیادہ ہے تو اسی صورتحال میں ان کو انڈے بنانے والی دوائیاں اور انجیکشنز بہت زور و شور سے دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ عموماً ایسی پریکٹس جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ زیادہ تر دیہات میں یا پیریفری میں یا شہروں سے دور رہ رہے ہیں، وہاں پر جو بھی ان کے پاس متعلقہ ڈاکٹر یا سہولت موجود ہوتی ہے، وہ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈے اچھے سے اچھے بن جائیں اور حمل ٹھہر جائے۔ لیکن جو ہمارا 15-20 سال کا تجربہ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ بنیاد کو ٹھیک کر کے نہیں چلیں گے، بنیاد کا مطلب یہ کہ اگر ایک خاتون کا وزن 190 پاؤنڈز ہے یا 250 پاؤنڈ ہے اور آپ نے اس کا وزن کم نہیں کیا، آپ نے اس کا باڈی میس انڈیکس کو کور نہیں کیا، آپ نے اس کی باقی انسولین ریزسٹنس کو کور نہیں کیا، تو اس کے جو انڈے آپ بناتے بھی ہیں بائی انجیکشنز، بائی
لیزرا یا لیٹرزول یا کلومڈ یا ڈفرینٹ انجیکشنز لگا کے، وہ عموماً کافی مصنوعی ہوتے ہیں، یعنی وہ بن بہت زیادہ جاتے ہیں لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ایک اچھے حمل کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹریٹمنٹ لیں اور آپ کی ڈاکٹر آپ کو یہ کہیں کہ آپ وزن کم کریں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خاتون ہیں، تو آپ اس بات کو بہت سنجیدہ لیں اور اپنی ٹریٹمنٹ میں گولیوں اور دوائیوں اور ٹیکوں اور ٹیسٹوں سے زیادہ آپ کا زور اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ آپ وزن کو کم کریں، اپنے سٹریس کو کم کریں، اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو امپروو کریں، اپنی ڈائٹ کے اندر آپ ایسے ایلیمنٹس لے کے آئیں جس سے آپ کو اور آپ کے جو گٹ ہے اس کی صفائی ہو سکے اور آپ کے اندر اچھے ہارمونز پیدا ہو سکیں، ہارمونز کا امبیلنس جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ عموماً جب میرے پاس خواتین آتی ہیں یا مرد آتے ہیں، وہ آئی وی ایف فیلئر ہوتا ہے ان کا 3 سے 4 دفعہ، ان کا ایکسی فیلئر ہوتا ہے یا آئی یو آئی فیلئر ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی کوشش بھی کر چکے ہوتے ہیں۔ ان سارے عوامل میں بھی عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پروٹوکولز ہیں بنیادی طور پہ، جس میں وزن کم ہونا اور مرد کی جو جرثومے کی رپورٹ ہے اس کا پراپرلی ٹھیک ہونا، اس کے اوپر آپ کا جو ایمفسس ہے بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اور جب کلائنٹ یعنی پیشنٹس جو، چاہے وہ مردانہ بانجھ پن ہے یا زنانہ بانجھ پن ہے، چونکہ وہ لوگ مرد اور خواتین اتنے ڈپریشن میں ہوتے ہیں اور پھر سوشل اتنا پریشر ہوتا ہے ان کے ارد گرد سے، فیملی پریشر، کسی شادی پہ چلے جائیں، کسی فنکشن پہ چلے جائیں، کسی برتھ ڈے پہ چلے جائیں، وہاں ایک ہی سوال لوگ ان سے بار بار کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے توسط سے میں سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو یہ رواج ہے کہ جس کا ایک ویک پوائنٹ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم بار بار وہی کویسچن کر کے لوگوں کو جو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں شاید اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے کلینک میں لوگ آتے ہیں اور اس تکلیف کا ہم سے اظہار کرتے ہیں یا جو ان کے اوپر ہم ایک اس کے اثرات دیکھتے ہیں، وہ مجھے یہ مجبور کر رہا ہے آج یہ کہنے پہ کہ اگر آپ کو کسی کے کچھ مسائل کا پتہ ہے کہ ان کے پاس بیبیز نہیں ہیں، تو بار بار یہ کویسچن کرنا کہ آپ کا بچہ کب ہوگا، آپ نے علاج کروایا یا نہیں کروایا، اس سے ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے ہوتے، ایکچولی میں ہم ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہوتے ہیں۔ تو ایکچولی میں شاید ہمارے اکثر لوگ ہمدردی اور محبت اور خلوص میں ایسی بات پوچھتے ہیں، لیکن جو خاتون ہوتی ہیں، عموماً خواتین جو ہوتی ہیں وہ زیادہ حساس ہوتی ہیں، مرد بھی بہت حساس ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ تو انفرٹیلٹی میں میری یہ گزارش ہے تمام لوگوں سے، میرے پاس بھی بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں، جو پیشنٹس آتے ہیں، وہ بس بہت زیادہ بے قرار ہوتے ہیں کہ ہم ان سے ان کو جلدی سے بک کر لیں آئی وی ایف کے لیے، ایکسی کے لیے، آئی یو آئی کے لیے، اور فٹافٹ ہم ان کو ٹریٹمنٹ شروع کر دیں ان کا۔ لیکن میری بنیادی اور پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے وہ کرائٹیریا پورا کریں جس کرائٹیریا کے اوپر ہمیں ایک پیشنٹ کو آئی وی ایف، ایکسی یا آئی یو آئی کے لیے بک کرنا چاہیے۔ اس کرائٹیریا کا مقصد یہ ہے کہ مردانہ بانجھ پن کے جو ریزنز ہیں، جو فیکٹرز ہیں، ان کی رپورٹ ٹھیک کی جائے۔ رپورٹ ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ان کا لائف سٹائل، ان کی نیند، ان کا سٹریس لیول، ان کا ڈپریشن، ان کی جو بھی ڈائٹ وہ لے رہے ہیں، ایکسرسائز کا لیول، اس سارے پہ بات کرنی پڑے گی۔ اس سارے پہ تقریباً میری انفرٹیلٹی کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ 1.5 سے 1.5 گھنٹہ بات چیت ہوتی ہے میاں بیوی کے ساتھ، دونوں کو بٹھایا جاتا ہے، دونوں سے ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے، اور جب تک مجھے تسلی نہ ہو جائے کہ اب یہ میاں بیوی، چاہے وہ فیکٹر مرد کا تھا یا خاتون کا تھا، تو جب تک میری تسلی نہیں ہو جاتی کہ یہ بالکل سارے کرائٹیریاز کو یہ لوگ میٹ کر رہے ہیں، تب تک میں ان کو اپنی جو ہماری نیکسٹ لیول ہے اس کے لیے ہم بکنگ نہیں کرتے۔ ان ٹریٹمنٹس کو، یعنی آئی وی ایف ہو گیا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہو گیا، ایکسی ہے، آئی یو آئی ہے،
یہ ان سب ٹریٹمنٹس کو ہم اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس میں کا نام دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو اسپیسیفک کرائٹیریاز ہوتے ہیں، چاہے وہ خاتون کا وزن کم کرنا ہے یا مرد کا وزن کم کرنا ہے، اس سارے پہ میرا اپنے کلینک میں بہت زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ انفارمیشن جو میں اس ویڈیو کے تحت دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کرائٹیریا کو، جو آپ کے ساتھ آپ کے ڈاکٹر، چاہے وہ میں ہوں یا پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی آپ کا انفرٹیلیٹی کا ڈاکٹر بیچارہ، اس کے پاس ٹائم اگر کم ہے، اس کے پاس پیشنٹ زیادہ ہیں، وہ میری طرح آپ کو 1-1.5 گھنٹہ نہیں دے پا رہا، اور وہ آپ کو محبت سے عرض کر رہا ہے یا پیپر کے اوپر لکھ کے دے رہا ہے کہ آپ اپنا وزن کم کریں، اپنا لائف سٹائل چینج کریں، تو اس کی چھوٹی سی گزارش کو پلیز بہت بڑا سمجھیں۔ اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا آئی وی ایف، آپ کا آئی یو آئی، یا آپ کا جو بھی طریقہ اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیک کے اوپر آپ کی کافی امید ہوتی ہے، پیسہ بھی لگ رہا ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو، اس کا جو سکسیس ریٹ آپ کو بتایا گیا ہے اس سے زیادہ آپ کو سکسیس ملے، تو اس کا صرف اور صرف انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی اس بنیادی فریم ورک کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی مریضوں کا زیادہ ایمفیسس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جی آپ پیسے لے لیں، ہمیں جلدی سے بک کریں، ہمارا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں، اور جو آپ کو ہم ایک لائف سٹائل چینج کرنے کا بتا رہے ہوتے ہیں یا وزن کم کرنے کا بتاتے ہیں، اس کے اوپر مریض کافی مطلب بوریت محسوس کرتے ہیں اور اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے، ایک تو یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو پیسے آپ لگا رہے ہیں، اور پھر آپ لوگ ڈاکٹرز کے کلینک میں کافی شکایت بھی ہوتی ہے کہ جی ہمارے اتنے پیسے لگ گئے لیکن ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملا، تو رزلٹ سکسیس ریٹ تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ 22% سے 33% ہوگا، اور اگر آپ اس 33% کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے وہ کرائٹیریا پورا کرنا ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ کوئی ڈاکٹر میری طرح زیادہ ٹائم دے کے ایمفیسس کرتے ہیں، کچھ ڈاکٹر پولائٹلی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وزن کم کریں، لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ کمپلائنس لیول اس طرح کا نہیں ملتا ہمیں، اور عموماً کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ آئی وی ایف، ایکسی اور آئی یو آئی کے اوپر کرائٹیریا میٹ کیے بغیر ہی جمپ ان کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز ان کو جلدی بہت ہوتی ہے۔ اچھا، نمبر 2 میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ فیمیل فیکٹر انفرٹیلیٹی یا زنانہ بانجھپن کی کیا ریزنز ہیں۔ اس کی کچھ ایسی علامات ہیں جو بچپن سے ہی آپ کو، بچیاں جب چھوٹی ہوتی ہیں تب سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، آج کل ہر طرف ایک ہی سنڈروم ہے، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، آج کل تو بچی کو اس کا نام اب یاد ہو گیا ہے۔ اس کی ریزنز، اس کے اوپر میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گی، لیکن ابھی جو ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ایک بہت بڑی ریزن ہے فیمیل انفرٹیلیٹی یا زنانہ بانجھپن کی۔ نمبر 2، اگر بچی کے پیریڈز بچپن سے irregular ہیں، یعنی بچپن سے ہی بے قاعدگی کی پیریڈز کی شکایت ہے یا شدید پین کے ساتھ پیریڈز آتے ہیں، تب بھی بچیوں کے اندر یہ علامات بعد میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جو انڈے دانی کے اندر آپ کے پراپر ایگز نہیں بن رہے، یا انڈے دانی کے اندر رسولیاں بن جائیں، یا جو فلوپین ٹیوبز ہیں، جو ٹیوبز جن کے تھرو ایگ موو کرتا ہے، ان ٹیوبز کے اندر سوزش ہو جائے، یا ان ٹیوبز کے اندر انفیکشن کی وجہ سے، لوکل انفلیمیشن کی وجہ سے، کسی ورم یا کسی سوزش کی وجہ سے وہ ٹیوبز بلاک بھی ہو جاتی ہیں ایٹ ٹائمز۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ پھر کچھ خواتین کے اندر یوٹرس یا رحم کے اندر خون والی رسولیاں بن جاتی ہیں، کچھ میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، کچھ خواتین کے اندر جو ہے وہ میاں بیوی کی جہاں سے ملنے کی جو ویجائنل کینال ہے، اس کے اندر پھوڑے، پھنسیاں یا پولپس بن جاتے ہیں، جو کہ پھر obstruction کرتے ہیں حمل کے پروسیس کے اندر۔ تیسرا جو سب سے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے لیکوریا یا ویجائنل ڈسچارج، جو خواتین میں مستقل رہتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا جس جگہ پہ آپ نے پودا لگانا ہے، اگر وہ جگہ ہی صاف نہیں ہے تو پھر وہاں پہ کوئی بیج کیسے اگ سکتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک جنرلائزڈ بات کی ہے خواتین کی جو فیکٹرز ہیں بانجھپن کے،
اور ان پولیسسٹک اوویرین سنڈروم اور تھائرائڈ کے ڈس آرڈرس کی وجہ سے لڑکیوں کا وزن بہت تیزی سے بڑھتا ہے آج کل. 18-20 سال کی عمر سے وزن میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پیریڈز بہت اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. پھر ان کے اکثر لڑکیوں کو تھائرائڈ کے ایشوز بھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس پوری صورتحال کو مزید پیچیدہ سے پیچیدہ کرتے چلے جاتے ہیں. میں اپنی آنے والی جو کمنگ ویڈیوز ہیں ان میں میل فیکٹر انفرٹیلیٹی یعنی مردانہ بانجھپن کی جو ریزنز ہیں ساری، ان کے اوپر الگ الگ بات کروں گی، اور جو فیمیل فیکٹر انفرٹیلیٹی یعنی زنانہ بانجھپن کی جو وجوہات ہیں ان پہ الگ الگ ہر فیکٹر کے اوپر بات کی جائے گی. آج کی ویڈیو کا جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی آپ جب اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس یعنی IUI IVF اور ICSI کے لیے آپ جب ڈاکٹر حضرات سے رجوع کرتے ہیں تو جو آپ کو ایک کرائٹیریا ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں، وزن کم کرنا، لائف سٹائل چینج کرنا، اپنی ڈائٹ کو چینج کرنا، کانسٹیپیشن کو دور کرنا، اپنی نیند کو ٹھیک کرنا، ڈپریشن سے دور رہنے کے لیے اپنے آپ کو بزی کرنا. کئی خواتین گھر میں ہی رہتی ہیں تو ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ چھوٹی موٹی دائیں بائیں کسی اسکول میں جاب کر لیں، جسٹ فار دا سیک کہ آپ کو گھر سے آپ نکلیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں تاکہ آپ کو بلا وجہ کے خیالات نہ آئیں اور آپ گھر میں ڈپریشن کا شکار نہ ہوں. تو یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کو بھی گنوائے ہیں، ان سارے معاملات کو میں نے دیکھا ہے کہ کلائنٹس اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور ان کو زیادہ جلدی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ پیسے لیں اور ہمارا ٹریٹمنٹ شروع کریں. تو آپ ڈاکٹر حضرات کی باتوں کو جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی آپ کے جو ڈاکٹر ہیں، جو گائنیکالوجسٹ ہیں، جو انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ہیں، وہ آپ سے جو بھی بات کر رہے ہیں آپ اس کو توجہ سے سنیں. اور اگر ان کے پاس ٹائم کم ہے، انہوں نے جتنا آپ کو وزن کم کرنے کا کہا ہے، اپنی خوراک چینج کرنے کا کہا ہے، ایکسرسائز کا کہا ہے، پہلے آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں. 6 سے 7 مہینے آرام سے لیں، اپنا لائف سٹائل چینج کریں، وزن کم کریں، اپنی نیند ٹھیک کریں، اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ اس پروسیس میں آگے آئیں. کیونکہ جب نیچرلی آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک اپنے ایک ردم میں آتی ہے، یونیورس کے ساتھ، کائنات کے ساتھ ایک ردم میں آتی ہے، اور آپ کے اسٹریس لیولز کم ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے ہارمونز بھی بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نے آج کے اس ویڈیو سے میں نے سوچا کہ انفرٹیلیٹی کے ٹریٹمنٹ میں فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن بہت زیادہ ہے. اور جب ایک دفعہ آپ کے پاس کچھ لمیٹڈ چانسز ہوتے ہیں اسٹیمولیٹ کرنے کے، آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ان لمیٹڈ چانسز ہیں آپ کے پاس ایگز کو اسٹیمولیٹ کرنے کے، اور ایک خاص ایج میں ہی آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں. تو جو آپ نے ٹرائی کرنی ہے اس کو آپ پراپر کرائٹیریا کو میٹ کریں، اپنے ڈاکٹر سے آپ ڈسکس کریں کہ ہمارے کیا کیا کرائٹیریاز ہیں جن پہ ہم نے پورا اترنا ہے ایز اے پیشنٹ، اور پھر ہم اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے. اور ٹریٹمنٹ میں جلدی نہ کریں. میرا آج کی ویڈیو کا یہ مقصد ہے. نیکسٹ ویڈیوز میں ہم لڑکیوں کی جو مینسٹرول irregularities ہیں، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے، ویجائنل ڈسچارج کی ریزنز، اور کانٹرسیپشن، اور جتنے بھی ٹاپکس ہمارے ہیں گائنی کے، ہم ان کے اوپر انشاءاللہ باری باری بات کریں گے.